لكم في الروح. نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. ہم گھریلو زندگی کے عنوان پر درجہ وار کس کس کے کیا کیا حقوق ہیں اس بارے میں ہم بات کرتے آتے ہیں تفصیل سے. ان میں سے پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق قسط وار ہم نے کئی قسطیں بات کی ہیں. یہ اس کی آخری قسط ہے، آخری پارٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچا مسلمان بہترین ساتھی اور بہترین پڑوسی ہوتا ہے. یہ میرا جملہ نہیں بلکہ حدیث کا خلاصہ ہے. چنانچہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجیرانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو. سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے. اس کے اندر صاف بتایا گیا کہ ایک سچا مسلمان اس کو اپنے پڑوسیوں کے حق میں ایک بہترین ساتھی، بہترین پڑوسی ہونا چاہیے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ مسلمان کی خوش بختی اور سعادت ان چیزوں میں ہے کہ اس کے پاس وسیع مکان ہو، نیک پڑوسی ہو اور آرام دہ سواری ہو. مسند احمد کے اندر یہ روایت درج ہے. میں آپ کو ایک واقعے سے اس بات کو سمجھاؤں کہ اس سے ہمیں یہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کا پڑوسی تھا. حضرت سعید رضی اللہ عنہ صحابی رسول اتنے اچھے پڑوسی تھے کہ وہ اس کو اتنی بڑی دولت سمجھتا تھا کہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی تھی. چنانچہ جب اس کو اپنی ضرورت کی وجہ سے مکان بیچنا پڑا، اپنی مجبوری تھی، بیچ کر اس کو وہ جگہ خالی کر کے وہ حضرت کے پڑوس کو چھوڑ کر جانا اس کو ایسی پریشانی اور دکھ کا ذریعہ تھا، وہ اس پر افسوس کرتا تھا. بہرحال گھر کی قیمت 1,00,000 درہم طے ہوئے تو اس نے خریدار سے کہا کہ یہ تو گھر کی قیمت ہے، مگر سعید رضی اللہ عنہ کا پڑوس تو کتنے میں خریدے گا؟ یعنی ان کے پڑوس میں آنے کے لیے کتنی بھی رقم دے دیں وہ کم ہے. بہرحال یہ منہ کی بات تھی، آپس میں بات کی ہے، ابھی رقم خریدار نے اس گھر والے کو ادا نہیں کی تھی. اتنے میں یہ خبر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو ملی تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نے اپنے پڑوس کو اپنی طرف سے 1,00,000 درہم دے کر بھیجا اور اپنے پڑوس کو کہا کہ تمہاری ضرورت 1,00,000 کی ہے تو 1,00,000 رکھ لو، تم اپنے ہی گھر میں رہو. اپنے پڑوس کو اپنے ہی گھر میں رہنے کا موقع دیا. دیکھو یہ ہے ثبوت اچھا پڑوسی ہونے کا، جس کا اس کو اندازہ تھا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، واقعی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ سچا مسلمان کبھی بھی برا پڑوسی نہیں ہو سکتا. جو برا پڑوسی ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل ومن یا رسول اللہ؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شرور سے محفوظ نہ ہو. مسلم شریف میں یہ بھی ہے ایک اور روایت کے اندر لا يدخل الجنة من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شرور سے محفوظ نہ ہو. اسی لیے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو نماز روزے کی پابند ہے، صدقہ خیرات خوب دیتی ہے، خوب عبادتیں کرتی تو ہے، مگر اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی، تکلیف دیتی اور زبان درازی کرتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں، وہ اہل جہنم میں سے ہے. پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی کی سخت ترین وعید ہے. فرماتے ہیں کہ وہ جہنم والوں میں سے ہے. پھر لوگوں نے ایسی عورت کا ذکر کیا جو صرف فرائض پڑھتی ہے،
خوب نیک اعمال اور کثرت سے صدقات کرنا، یہ سب باتیں اس کے اندر نہیں، مگر کسی کو اذیت نہیں پہنچاتی، پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ دوسری روایت میں تو یہاں تک وعید ہے کہ وہ پڑوسی جو اپنے پڑوسی میں خیر دیکھے تو خاموش رہے، اور کوئی برائی دیکھے تو اس کو لوگوں میں چرچا کر دے، یہ بہت برا شخص ہے۔ آپ دنیا کے قوانین کو دیکھیں، دنیا کی فلمیں، دنیا کے قوانین، دنیا کے ڈرامے، سیریز، یہ سب پڑوسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کو سکھاتے ہیں، اس کا نقصان کرنے کو تفریح بنا کر پیش کر کے لوگوں کے دماغ کو خراب کیا جاتا ہے، بہت برا ماحول پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ پڑوس کا مال حاصل کرنا، اس کے گھر کی عورتوں میں تانگ جھانک کرنا، چونکہ ایک آدمی کے لیے بڑا آسان بھی ہوتا ہے، یہی چیزیں بتا بتا کر ہمیں جانور، بلکہ جانور سے بدتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں تو پاکیزہ اسلام، یہ پاکیزہ اسلام نے پاکیزہ تعلیم دی ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھو، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو، اس کے عیوب کو چھپاؤ، اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو ڈھنڈورا پیٹ کر سارے گاؤں شہر کے اندر پھیلانا نہیں ہے، اس کے عیب کو جس طرح میں اپنے عیب کو چھپاتا ہوں اسی طرح چھپاؤں، اس کی ضرورتوں کو پوری کرو، اس کی گھر میں عورتوں کو کوئی ضرورت ہے، مرد اس وقت نہیں ہے، کوئی بازار سے چیز خرید کے لے آنا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ضرورتوں کو پوری کرو۔ یہی چیزیں یہ اسلام نے کیسی پاکیزہ تعلیم دی ہے۔ اسلام نے یہ بتایا کہ اس کے گھر کی عورتوں سے ہمیشہ اپنی نگاہ ہٹا کر رکھو، نیچے رکھو، کبھی اس کے گھر کی عورتوں پر تمہاری نگاہ نہ پڑے، بلکہ پڑوسی کو شک میں، ناگواری میں، ناراضگی میں مبتلا کرنے والی ہر قسم کی چیز سے دور رہو، ہر قسم کے جھگڑے اور لڑائی سے بچو۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، بہت کام ایک مسلمان، سچا مسلمان سنتا ہے تو وہ کام پٹتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دو لڑائی جھگڑے کرنے والے پیش کیے جائیں گے، وہ دونوں کے دونوں پڑوسی ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے۔ قیامت میں کئی لوگ اپنے پڑوسی کو پکڑ کر خدا سے کہیں گے، اے رب، اس نے میرے لیے اپنا دروازہ بند رکھا اور خیر و احسان کا معاملہ کرنے سے باز رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ دینی تعلیمات سے واقف سچا مسلمان اپنے پڑوسی کی نازیبا حرکتوں اور تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، کسی بات پر بھڑکتا نہیں ہے، غصہ نہیں کرتا، معافی اور درگزر سے کام لیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ 3 لوگوں سے محبت کرتا ہے اور 3 لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ان تینوں میں سے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا پڑوسی بد اخلاق ہو اور اسے اذیتیں پہنچاتا ہو، مگر وہ اس کی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کرے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ ایسے شخص کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ اپنے پڑوسی کی برائی کا جواب برائی سے نہ دے۔ بڑا دلچسپ اور عجیب واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت محمد بن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے پڑوسی نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرو۔ چند دنوں کے بعد دوسری مرتبہ وہ صحابی حاضر ہوئے، فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے پڑوسی نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرو۔ تیسری مرتبہ بھی جب وہ حاضر ہو کر یہی شکایت کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سامان لے جا کر۔ اب میں جو آگے حدیث کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں، ایک نمونہ ہے، ایک بڑی مثال ہے کہ اپنا حق جائز طریقے پر حکومت سے، بڑوں سے، کسی سے بھی اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اپنایا جانے والا دھرنا، مظاہرہ، اسٹرائک یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہو، ایک طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سامان لے جا کر راستے میں ڈال دو، اور جب کوئی شخص وہاں سے گزرے تو اس سے کہو کہ میرے پڑوسی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس طرح تمہارے پڑوسی پر لوگوں کی لعنت پڑے گی، لوگوں کو معلوم ہوگا، لوگ برا بھلا کہیں گے کہ کیسا پڑوسی، تو نے اپنے پڑوسی کو ستایا ہے کہ وہ اپنا سامان لے کر باہر آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو شخص بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔
احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں چوہوں کی کثرت سے پریشانی ہوئی، بہت زیادہ چوہے، بہت پریشان تھا. اس کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ بلی پالو اپنے گھر. تو وہ کہنے لگا اگر میں بلی اپنے گھر لے آؤں گا تو بہت اچھی ترکیب ہے کہ چوہے بھاگ جائیں گے، لیکن بھاگ کر وہ پڑوسی کے گھر ہی تو جائیں گے. جو چیز میں اپنے گھر کے لیے اپنے لیے پسند نہیں کرتا، میں اپنے بھائی کے لیے بھی. مسلمان تو وہ ہے احب لاخیہ ما یحب لنفسہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا وہی بھائی کے لیے بھی، پڑوسی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. دیکھیں، دیکھنے اور کہنے کو تو یہ بڑی چھوٹی بات ہے، مگر یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ایسے اخلاق والا مسلمان بن جائے، سچا پکا مسلمان، ایسا پڑوسی ثابت ہو. اخیر میں پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ایک تفصیلی حدیث سنا کر اس سلسلے کو ختم کرتا ہوں. معجم کبیر طبرانی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر اور بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھ پر میرے پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، جب کسی چیز کا ضرورت مند وہ ہو تو اس کی ضرورت پوری کرو، اس کو خوشی ملے تو مبارکبادی پیش کرو، جب اس پر کوئی مصیبت ہو تو تعزیت کرو، تسلی دو، اس کی اجازت کے بغیر اپنی عمارت اونچی بھی نہ کرو کہ اس کی ہوا رک جائے، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ الا یہ کہ اس میں سے اسے بھی کچھ دے دو، اگر کبھی پھل خریدو تو اسے بھی ہدیہ کرو، اگر ایسا کرنے کی پوزیشن میں تم نہ ہو تو گھر میں خاموشی سے چھپا کر لے جاؤ، احتیاط کرو کہ تمہارا بچہ اسے لے کر باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے بچے بھی اس کی ضد کرنے لگے جبکہ اس کے پاس تو اس کی سہولت ہے نہیں. یہ ہیں پڑوسیوں سے متعلق اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات جو نہ صرف مسلمان بلکہ پوری انسانیت کے لیے دی گئی ہیں. اسی سے عالم میں امن حاصل ہو سکتا ہے، یہی عالم کے امن کا ضامن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خصوصاً مسلمانوں کو، عموماً تمام انسانوں کو ایسی ہدایت کو اپنا کر اس پر عمل کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.